السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے زمانے بھر کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہاں اکثر لوگوں کی زندگیاں بھی برباد ہوئی ہیں، اور جانے کتنی زندگیاں نہ جانے کب تک برباد ہوتی رہیں گی۔ یہ واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میں 18 برس کی ایک ناسمجھ لڑکی تھی۔ عرصے بعد اس واقعے کو ایک کہانی کی صورت میں بتانے کی جرات کر رہی ہوں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اگرچہ اس واقعے کو بھلانا چاہتی ہوں مگر بھلا نہیں پائی۔ جو لڑکیاں بنا سوچے سمجھے نیٹ کو استعمال کرتی ہیں، انہیں میری داستان سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ ہم 3 بہنیں غیر شادی شدہ تھیں، جبکہ ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ آپی زارا کی شادی پھپھو زاد سے ہوئی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھیں، لیکن ان کے بعد کی دونوں بہنوں کی شادیاں نہ ہو سکیں۔ اگرچہ والدین نے بہت کوشش کی کہ ان کا بھی کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جائے، مگر بنیاد بر نہ آئی۔ اللہ جانے کیسی رکاوٹ تھی کہ وہ باوجود ہزار جتن کے میری بہنوں کے ہاتھ پیلے نہ کر پائے۔ وقت کبھی تھما نہیں، تیزی سے گزرتا رہتا ہے، سو گزرتا رہا۔ آپی نے بھی کچھ رشتے تلاش کر کے بتلائے۔ کسی میں کچھ خرابی نکل آئی تو کسی رشتے کو کسی خاص وجہ سے رد کرنا پڑا۔ یوں میری دونوں بہنوں کی شادی کی عمریں نکل گئیں اور وہ بن بیاہی رہ گئیں۔ ان کے بعد کے 3 بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور بھابیاں گھر میں آ گئیں۔ انہوں نے کافی جتن کیے، اچھے رشتے شاید میری بہنوں کے نصیب میں نہ تھے۔ سبھی جانتے ہیں بھابیاں خواہ کتنی اچھی ہوں، جب گھر آ جاتی ہیں تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ نندوں اور بھابیوں کے لیے ایک کڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ آپس میں حسن و سلوک کو کس طرح قائم رکھیں گی تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ ہماروں تینوں بھابیاں گو کہ اچھی تھیں، پھر بھی نند بھاوج کے نازک رشتے میں اکثر دراڑیں پڑ جاتی تھیں۔ حالانکہ میری بہنیں گھر کا سارا کام کرتیں اور بھابھیوں کے بچے بھی سنبھالتی تھیں، پھر بھی انہیں بوجھ ہی تصور کرتی تھیں۔ میں والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ان دنوں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ جب ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا استعمال شروع ہوا، نئی چیز تھی، تو مجھے بھی شوق ہوا کسی سے چیٹنگ کروں۔ کالج سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فوراً کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتی اور آن لائن گیم کھیلنے لگتی۔ ان گیمز میں سب سے زیادہ مجھے لوڈو پسند تھی، کیونکہ وہاں چیٹ بھی ہوتی۔ اگرچہ میں اس کھیل میں ماہر نہ تھی، مگر اس وجہ سے کھیلتی تھی کہ چیٹ بھی کر سکتی تھی اور اس میں لطف آتا تھا۔ ان دنوں مجھے عقل نہ تھی، کچھ نہیں پتہ تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے اور لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ سبھی کو اپنا جیسا معصوم سمجھتی تھی۔ ایک روز ایک لڑکے کے ساتھ لوڈو کی بازی لگا لی اور کھیل شروع ہو گیا۔ وہ ایک ماہر کھلاڑی تھا۔ اس نے مجھے اس گیم کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ یوں ہم گیم کے حوالے سے چیٹنگ کرنے لگے۔ اس کا نام یاسر تھا اور وہ کینیڈا میں رہتا تھا۔ تقریباً ہم روز ہی چیٹنگ کرتے اور ہمارا آن لائن رہنے کا ایک ٹائم مقرر تھا۔ میں اس سے گھر والوں سے چھپ کر باتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ بہنوں کو بھی اس بات کا علم تھا۔ بات آگے بڑھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو میل بھی کرنے لگے، جس میں وہ کینیڈا کے بارے میں معلومات دیتا اور میں اپنے وطن کی باتیں لکھا کرتی۔ ہم دونوں ملکوں کا ان کی اچھائیوں اور برائیوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ میں لکھتی، اپنے وطن سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ بتاتا کہ بے شک، مگر انسان کو دوسرے ملکوں میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور دوسروں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمارا ویژن وسیع ہوتا ہے۔ غرض اسی طرح کی باتیں لکھ کر ہم ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ گھر والے میرے اس مشغلے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے اور نہ توجہ دیتے تھے، کیونکہ میں ایک گھریلو لڑکی تھی، کہیں آتی جاتی نہ تھی سوائے کالج کے۔ بس گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر سے دل بہلاتی تھی۔ کہتے ہیں آگ اور کپاس کا میل نہیں، کسی نے 100% درست کہا ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک آ گئی۔ ایک روز یاسر نے مجھ سے سوال کیا، ہیرا کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کی میں شعوری اور لاشعوری طور سے منتظر تھی۔ میں نے کہا، پہلے تم بتاؤ، بعد میں بتاؤں گی۔ ہاں، میں کبھی کسی کو پسند کرتا تھا، مگر اس کی شادی ہو گئی اور وہ اب بہت دور جا چکی ہے۔ میں نے دکھ کا اظہار کیا، یہ تو بہت دکھ والی بات ہے۔ اے کاش کہ تمہاری خوشیاں تمہیں مل جائیں۔ ضروری نہیں انسان جسے پسند کرے وہ اسے مل بھی جائے، یہ قسمت کی بات ہے، لیکن اس بات پر انسان جینا نہیں چھوڑ دیتے۔ دیکھو میں جی رہا ہوں نا، اور بہت خوش و خرم بھی ہوں۔ یاسر کی اس بات پر مجھے مزید اس کے ساتھ ہمدردی ہو گئی۔ اس قسم کے سوال و جواب کے بعد ہم دونوں کے درمیان اپنائیت بھرا رشتہ قائم ہو گیا
اور اب ہم اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں اور اب وہ اوور ایج ہو چکی ہیں، جس کا انہیں ہی نہیں تمام گھر والوں کو دکھ ہے۔ بہت اچھے رشتوں کی چاہ میں والدین معمولی رشتے رد کرتے رہتے ہیں، پھر معمولی رشتے بھی نہیں ملتے۔ اب ان بیچاریوں کی زندگی کا مقصد صرف بھائیوں اور بھابھیوں کی خدمت کرنا اور ان کی مرضی سے جینا رہ گیا ہے۔ جب بھی میں اپنی بہنوں کا ذکر کرتی وہ بھی دکھی ہو جاتی اور کہتا، دیکھو تم شادی میں دیر نہ کرنا ورنہ وقت گزر جائے گا اور تم بھی پھر ان کی طرح بیٹھی رہ جاؤ گی، لہٰذا جو پہلا اچھا رشتہ آئے ہاں کر دینا۔ والدین سدا کسی کے نہیں رہتے۔ لڑکی کی زندگی جب دوسروں کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہے وہ بہت بے بسی کی زندگی گزارتی ہے۔ جلد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ روز کوئی ایسا میسیج بھیجتا جس میں میرے لیے خاص بات پوشیدہ ہوتی۔ وہ ان اشاروں کے ذریعے میری تعریف کرتا اور کہتا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے جو مجھ جیسی سچے جذبوں کی مالک لڑکی سے اس کا تعارف ہوا ہے۔ خود میں بھی سمجھنے لگی کہ اس کمپیوٹر میں میرا آئیڈل چھپا ہوا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک عزیز کی شادی میں پاکستان آ رہا ہے۔ میں خوش ہو گئی جیسے کسی نے اچانک انعام میں بہت سی قیمتی چیز دینے کا اعلان کر دیا ہو۔ میں اس سے ملنے کے خواب دیکھتی تھی جو اب حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے۔ ایک دن جب وہ آن لائن تھا اس نے مجھ سے کہا، اگر میں پاکستان آیا تو کیا تم مجھ سے ملو گی؟ ہاں ضرور ملوں گی، مجھے تم سے ملنے کی بہت آرزو ہے۔ مجھے بھی آرزو ہے، میں نے جواب دیا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی تم یہاں آؤ گے اور میں تم سے مل پاؤں گی۔ یاسر نے اس دن کہا، اگر تم نے ملنے کے بعد مجھے پسند کر لیا اور میں نے تمہیں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہا تو کیا تم ہاں میں جواب دو گی؟ میرے دل میں ہزاروں پھول کھل گئے مگر میں نے جواب دیا، سوچوں گی، پہلے تم آ تو جاؤ۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ وہ لوڈو کا کھلاڑی کسی کی شادی اٹینڈ کرنے پاکستان آ رہا ہے، ہم سے بھی ملنے آئے گا۔ وہ بولی، امی کے بتا دو تاکہ وہ گھر والوں کو راضی کر لیں، تبھی ہم اس کے گھر مہمانداری کر سکیں گے۔ باجی یہ بات تم خود امی سے کرنا، مجھے لحاظ آتا ہے، پہلے مجھ سے اس کی بات کرا دو، اندازہ تو ہو کس قسم کا آدمی ہے، پھر امی سے ذکر کروں گی۔ میں نے باجی سلطانہ کی اس سے فون پر بات کرائی، انہوں نے اس کی گفتگو اچھی لگی اور اب مجھ سے وقت کاٹے نہ کرتا تھا اور پوچھتی تھی کہ کب آؤ گے، اور وہ جواب دیتا کہ بہت جلد آؤں گا۔ مہینوں یوں ہی گزر گئے اور وہ پاکستان نہ آیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ بولا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں بہت مصروف ہوں، تبھی شادی میں نہیں آ سکا۔ ہم پھر کب اور کیسے ملیں گے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ بولا، اپنی تصویر بھیجو گی، میں والدین کو دکھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے والدین سے مانگ لیں، اس طرح ہم کبھی نہ بچھڑنے کے لیے مل جائیں گے۔ یہ بات سن کر میں خوشی اور حیرت دونوں میں ڈوب گئی۔ وہ مجھے پرپوز کر رہا تھا اور یہ میں نے سوچا تک نہ تھا میں اپنے والدین کو دکھانے کے لیے وہ میری تصویر مانگ لے گا۔ میں نے اپنی تصویر اسے بھیج دی۔ تصویر دیکھ کر فوراً اس نے کہا، اپنی امی سے بات کراؤ۔ میں نے باجی سے کہا کہ وہ امی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ باجی نے فون پر اس کی امی سے بات کروا دی۔ اس نے ان سے کافی دیر باتیں کی۔ اس نے کہا، میں نے ہیرا کی تصویر دیکھی ہے اور گھر والوں کو بھی دکھا دی ہے، انہوں نے آپ کی بیٹی کو پسند کر لیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میرے والدین جلد رشتے کے لیے آپ سے بات کریں گے۔ کافی دن گزر گئے لیکن اس کے والدین کا فون آیا اور نہ رشتے کے لیے کوئی بات ہوئی۔ ادھر امی انتظار میں تھی کہ کہتی تھیں بات چھیڑ کر پھر بھول گیا ہے، اپنے گھر والوں کی تصویر مانگی تو گول کر گیا، نہ جانے کیسا لڑکا ہے، خود ہی شادی کے لیے پرپوز کیا اور خود ہی گریز کر رہا ہے۔ مجھے تو دھوکے باز لگتا ہے۔ میں کہتی کہ دھوکہ کرنا ہوتا تو مجھے بیوقوف بناتا رہتا، آپ سے بات کیوں کرتا؟ اس نے اپنی تصویر تو بھیجی ہے۔ باجی نے میل کی کہ اپنے گھر والوں کی تصاویر بھیجو۔ اس نے جواب دیا، گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، ذرا مہلت دو، خود آپ کے گھر آ جائیں گے۔ جب ایسے ہی سال گزر گیا، باجی سلطانہ نے کہا، میں شخص صحیح نہیں لگتا، اس کا خیال چھوڑ دو اور اس سے رابطہ ختم کر دو۔ مگر مجھے یقین تھا ضرور کچھ پریشانیاں ہوں گی۔ یاسر کی نیت بالکل صاف تھی، تبھی خود پرپوز کیا اور شادی کی بات کی، ورنہ میں نے تو اسے مجبور بھی نہیں کیا تھا۔ اتفاق سے میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام ادیبہ تھا۔ وہ ہماری کلاس میں نئی آئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک دن ذکر کیا کہ امتحان کے بعد اس کی شادی اپنے کزن سے ہونے والی ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے۔ نام پوچھا تو وہ گول کر گئی، نہ جانے یہ مجھے
اپنے منگیتر کا نام کیوں نہیں بتا رہی تھی؟ میں سوچتی رہ گئی۔ یاسر نے دراصل اسے بتایا ہوا تھا کہ ہیرا نامی ایک لڑکی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ تبھی ادیبہ نے مجھ سے دوستی کی تھی۔ اسے غالباً شک ہوا کہ کہیں وہ لڑکی میں تو نہیں، لیکن میں نے اس سے کبھی ذکر نہ کیا کہ میری کسی کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے اور وہ کینیڈا میں رہتا ہے۔ بہرحال ادیبہ سے میری دوستی بہت اچھے انداز میں استوار ہو گئی۔ 4th ایئر ختم ہوا اور ہم امتحان سے فارغ ہو گئے۔ ادیبہ میرے گھر آئی اور مجھے اپنے شادی کا کارڈ دے گئی، جس پر اس کے ہونے والے شریک زندگی کا نام درج تھا، یاسر۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ خدا نہ کرے یہ وہی ہو، یہ کیا جھوٹ تھا کیا سچ میں؟ مگر اب تک اس کے خواب میں جی رہی تھی کہ یاسر ایک دن آئے گا اور مجھے والدین سے مانگ کر خوابوں کی دنیا میں لے جائے گا۔ حالانکہ حالات واضح تھے، پھر بھی میں حقیقت کی تلخی کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آنکھیں بند رکھنا چاہتی تھی کہ دھوپ کی تپش برداشت کرنے کی بھی مجھ میں تاب نہ تھی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے خود فریبی کے سہارے جینا چاہتا ہے۔ یاسر بہت بڑا ڈرامے باز نکلا، جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ میں ایک دن ادیبہ کے گھر میری ایک ملاقات لڑکی سے ہوئی، جسے ادیبہ نے اپنی ہونے والی نند بتایا۔ اس لڑکے کا نام مہم تھا۔ وہ بولی کہ میرا بھائی یاسر ادیبہ کو پسند کرتا ہے اور ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ مجھے اپنے بھائی کی تصویر دکھانا چاہتی تھی، مگر میں نے منگنی کی تصویر نہیں دیکھی، اس خوف سے کہیں یہ وہی یاسر نہ ہو جس سے میں کبھی نہیں ملی تھی، مگر 3 برسوں سے اس کی پرستش کر رہی تھی اور اسے خواب میں دیکھتی تھی کہ وہ میرے گھر آیا ہے، میرا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ انتظار کی اذیت سہتے سہتے میری صحت خراب ہو گئی اور پھر اس کی نقلی محبت کا ملمہ اترا، جس کے انتظار میں میں دن رات گھڑیاں گنا کرتی تھی۔ ادیبہ نے اصرار کیا کہ میری شادی پر ضرور آنا۔ میں نے خاص طور پر نئے جوڑے سلوائے تاکہ اپنے دوست کی شادی میں اچھی لگوں۔ اس کی شادی والے دن جب تیار ہو کر شادی ہال پہنچی تو اپنے دلہن کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، یہ وہی یاسر تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، جبکہ اس نے اپنی ایک ہی تصویر بھیجی تھی۔ اب اس کا اصلی روپ سامنے آ گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ جب میں ذرا سٹیج کے نزدیک ہوئی تو اسے کسی اور کے دولہے کے روپ میں دیکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آنسو دل کی تہہ سے نکلے اور آنکھوں میں بھر آئے، انہیں روکنا مشکل ہو گیا۔ ادیبہ کی بہن میرے پاس آئی اور بولی، آپ کو آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے، آئیں میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور خاص مہمانوں کے ساتھ لے جا کر بٹھا دیا۔ یہاں یاسر کی والدہ اور بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا وہ پہلے بھی آ چکی ہیں۔ 2 سال قبل یاسر کی منگنی ادیبہ سے کرنے آئی تھیں اور اب شادی پر دوبارہ یہ لوگ آئے ہیں۔ جب یاسر نے مجھ سے کہا تھا وہ پاکستان کسی عزیز کی شادی میں آ رہا ہے، وہ کسی اور کی شادی میں نہیں بلکہ اپنے منگنی کی تقریب میں آیا تھا۔ میں بھی کس کے ساتھ خوابوں کی ڈوریوں میں الجھ گئی تھی، کیسے اور کہاں پھنس گئی تھی۔ میرے چاروں طرف پہلے بھی دھند تھی اور اب بھی دھند ہے۔ دل نے کہا اسے بد دعا دے جس نے تمہیں اتنے دن پاگل بنائے رکھا، مگر بد دعا بھی نہ دے سکی۔ آج پچھتاتی ہوں کہ اسے اپنی تصویر کیوں بھیجی، جب کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ ابو بیمار پڑ کے اور امی کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی، اور آخر ایک دن آیا جب ابو ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے اور 2 مہینے کے بعد امی بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ اب میں بھی اپنی بڑی بہنوں کی طرح کنواری اپنے گھر میں رہ گئی۔ اب ہم 3 بہنیں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہیں۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں جس سے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ دنیا میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے، میرے بھائیوں کو بھی برا کہتی ہے کہ بہنوں کی شادیاں کیوں نہیں کی۔ جب عمر تھی رشتے بھی آتے تھے، لیکن امی ابو اور بھائی مزید اچھے کی تلاش میں رہے۔ آخر اب کوئی رشتہ بھی نہیں آتا کیونکہ ہماری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے۔ بہت بار شیطانی بہکاوے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حیا دی۔ آخر ہیں تو انسان، کس لڑکی یا لڑکے کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنی جوانی اپنے جیون ساتھی کے پیار میں گزارے۔ اکیلے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے بتا نہیں سکتی۔ راتیں کاٹے نہیں کٹتی۔ کاش ہم بھی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے، ہمارے بھی بچے ہوتے۔ اب بس موت کا انتظار ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر تمام ماں باپ کو یہ کہوں گی کہ خدا را بیٹیوں کی یہ ظلم نہ کریں، وقت پر ان کی شادیاں کریں۔ جس وقت مشکل وقت سے ہم گزر رہی ہیں، اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ اور میری تمام لڑکوں سے بھی گزارش ہے
کس کی زندگیوں سے ایسے نہ کھیلو ورنہ جیسا کرو گے اس دنیا میں بھگتو گے۔ کیونکہ یاسر نے بھی اس دنیا میں مجھے دھوکہ دینے کا انجام دیکھا کہ جب وہ کینیڈا واپس گیا تو ادیبہ نے وہاں جا کر اس سے طلاق لے لی اور کسی گورے سے شادی کر لی۔ اب وہ بھی اکیلا تنہائیوں میں گھرا ہوا جی رہا ہے۔ میں نے بد دعا تو نہیں دی، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ امید ہے میری کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کیوں دوستو، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔